اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ. مومنین کرام، آداب رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. ماہ مبارک رمضان دین مقدس اسلام میں سب سے عظیم، سب سے باعظمت، سب سے بافضیلت مہینہ ہے. جس طرح اس مہینے کو فضیلت اور کرامت اور بزرگی حاصل ہے، اسی حساب سے اس کے بہت سارے آداب بھی ہیں. ان آداب اور ان حرمت، ان تقدس کا خیال رکھنا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے. آداب رمضان کو بیان کرتے ہوئے اور رمضان المبارک کے آداب اور اعمال کو بجا لانے والوں کو بشارت دیتے ہوئے اور ان لوگوں کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے انتہائی ایک عظیم الشان روایت ہے جس کو سرور کائنات نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، سرور کائنات کی بزرگ صحابی جناب جابر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. جناب سے جابر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے جابر، یہ ماہ مقدس رمضان ہے. کوئی بھی شخص ماہ مقدس رمضان میں دن کو روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت کریں، راتوں کو ذکر خدا میں، عبادت پروردگار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، راتیں جو جس کی راتیں گزر جائے، اس کے بعد فرمایا وَأَفَّى بَطْنَهُ وَكَفَّى لِسَانَهُ، اور ان عبادتوں کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے. لقمہ حرام پیٹ میں جانے نہ دیں، لقمہ حرام سے اجتناب کریں اور حرام نہ کھائیں. وَكَفَّى لِسَانَهُ، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. رمضان المبارک میں زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولے، زبان سے کوئی غیبت نہ کرے، زبان سے کسی کی برائی نہ کرے اور زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. فرمایا اس انداز سے اگر وہ رمضان کو گزار لیتا ہے کہ دنوں کو روزہ رکھ لیتا ہے، راتوں کو عبادت کر لیتا ہے، پیٹ کو حرام سے بچا لیتا ہے اور زبان کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے، تو اس شخص کو پیغمبر نے بشارت دی، خوشخبری دی. فرمایا خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر. اس انداز سے اگر وہ رمضان کو گزار لیتا ہے کہ دنوں کو روزے میں ہے، روزے کی حالت اس کے روزے کے ساتھ اس کے دن گزر رہے ہیں، راتیں مناجات میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہوئے، دعائے سحر پڑھتے ہوئے، عظیم الشان رمضان المبارک کی دعائیں پڑھتے ہوئے اس کی راتیں گزر رہی ہے، اور کبھی اس نے لقمہ حرام نہیں کھایا ہے اور اس نے اپنے تمام اعضاء کو، خاص طور پر زبان کا نام آیا ہے اس لیے کہ زبان کو روایات میں مفتاح الخیر اور مفتاح الشر کہا گیا ہے. بہت ساری برائیاں زبان سے ہوتی ہے، بہت ساری نیکیاں بھی ہوتی ہے، عبادت ہے، درود ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ذکر خدا، یہ سب زبان سے انجام دیے جاتے ہیں. اس کے مقابل میں زبان سے بہت سارے گناہ بھی ہیں. غیبت زبان کے ذریعے سے، تہمت زبان کے ذریعے سے، جھوٹ زبان کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے نازیبا کلمات. تو زبان کا کنٹرول روایات میں بہت ضروری ہے، خاص طور پر رمضان میں. سرور کائنات کا فرمان ہے نجات المؤمن فی حفظ لسانہ، مومن کی نجات زبان کی کنٹرول میں ہے، زبان کی حفاظت کرنے میں ہے. لہٰذا زبان کی حفاظت کرنا ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر روز ضروری ہے. لیکن رمضان کی تقدس کی خاطر خاص طور پر اب رمضان میں بھی جھوٹ بولے، اب رمضان میں بھی غیبت کرے، رمضان میں بھی خدا نے اس طرح نازیبا کلمات اور کسی کو گالی دے، تو پھر رمضان کی تقدس پامال ہوا اور رمضان کی حرمت پامال ہو جاتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ ہر مہینے میں زبان کی کنٹرول ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں فرمایا جو اس انداز سے روزہ رکھتے ہوئے اور رات کو عبادت کرتے ہوئے زبان کو قابو میں رکھ کر اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کر جو رمضان اگر گزر جائے
اس شخص کی تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، سارے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس دن کی طرح انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جس دن یہ رحم مادر سے دنیا میں آیا تھا۔ جب رحم مادر سے جب یہ دنیا میں آیا تھا، جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو ایک معصوم بچہ تھا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا تھا، کوئی جھوٹ نہیں لکھا ہے، کوئی غیبت نہیں لکھا ہے، ایک معصوم بچہ ہے۔ کتنی عظمت ہے رمضان کی، کس قدر رمضان ہمیں پاک کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا عید کی رات مومن اس طرح پاکیزہ ہوتا ہے گوئی کہ ابھی وہ رحم مادر سے دنیا میں آیا ہے، اس طرح پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ جب یہ جملہ کہا سرور کائنات نے، جناب جابر بہت خوش ہوئے اور یہ جملہ فرمایا ما احسن ھذا الحدیث یا رسول اللہ، کتنی خوبصورت فرمان آپ نے فرمایا، کیا کتنی خوبصورت ہے یہ روایت۔ جب یہ جملہ فرمایا، ہاں روایت بہت خوبصورت ہے لیکن شرائط بھی بہت زیادہ ہے انسان کا پاک ہونے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور اس دن کی طرح ہونے کے لیے کہ جس دن اس کی ولادت ہوئی ہے، اس دن کی طرح پاکیزگی پانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آنکھوں پر قابو رکھیں، حرام کی طرف نگاہ نہ کرے، زبان پر قابو رکھیں اور زبان کو گناہ سے بچائے، ہر اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ لہٰذا جس طریقے سے رمضان کی حرمت ہے، رمضان کی شرائط بھی بہت زیادہ ہے، رمضان کے آداب بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام مجتبیٰ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے والصائمون فی ضیافت اللہ واہل کرامت اللہ ومن دخل علیہ شہر رمضان فصام نہارہ وقام لیلہ واجتنب ما حرم اللہ علیہ دخل الجنت بغیر حساب۔ مومنین کرام، میری خواہش ہے اس روایت پر غور کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ خدا کی قسم آل محمد نے ہمیں سب کچھ بیان کیا ہے، کس طرح ہم اپنی جنت کو بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم دنیا میں کامیابی پا سکتے ہیں، کس طرح آخرت کی کامیابی پا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آل محمد نے ہمیں تعلیم نہ دیا ہو، ہمیں بیان نہ کیا ہو۔ اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمارا خطا ہے، ہمارا گناہ ہے، یہ ہماری تقصیر ہے، لیکن بتانا آل محمد کا فرض تھا، سب کچھ بتایا ہے۔ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے وہ سب خدا کے مہمان ہیں اور خدا نے ان کو بزرگی عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہوئے اور رمضان کے راتوں میں عبادت کرتے ہوئے اور پھر ساتھ ساتھ وَاجْتَنَبَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا آپ کو بچاتے ہوئے اگر رمضان کو گزار دے تو مولا نے فرمایا یہ نہ تنہا اس کی گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ مغفرت یافتہ لوگوں میں سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں جنت لکھ دیتا ہے۔ جہنمی انسان جنتی بن جاتا ہے رمضان میں، فرمایا یہ جنت میں بغیر حساب کی جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ امام حسن کا صریح فرمان ہے۔ حرم اللہ دخل الجنت بغیر حساب، جنت میں چلا جاتا ہے بغیر حساب کے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ تقدس رمضان کا خیال رکھیں، آداب رمضان کا خیال رکھیں، تو یقیناً اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور وہ اہل جنت میں سے اور بغیر حساب جنت میں جانے والوں میں سے وہ قرار پاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا اس مقدس اور بابرکت مقدس مہینے کی آداب کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق